بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبق نمبر 5 کا دوسرا حصہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جوش میں ہوش سلامت رہنا چاہیے۔ ایک مولوی صاحب تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اگر فوت ہو چکے ہیں تو، اگر زندہ ہیں تو اللہ لمبی زندگی دے۔ وہ عوام کو بہت متنبع کر کے رکھتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جیل میں گئے تھے، دعا کرو اللہ سارے لے جائے، بندے کہتے ہیں آمین۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یار کم از کم ہوش میں بیٹھا کرو۔ کہ خطیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنم کے اندر بڑے بڑے بچوں ہوں گے، کہتے سبحان اللہ۔ جائز ہے لیکن انداز اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جنت کے اندر بڑے بڑے محلات ہوں گے، استغفر اللہ، اگرچہ یہ جائز لیکن انداز اچھا نہیں۔ تو بہرحال آپ جوش میں ہوش سلامت رکھا کرو۔ تعداد کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ پتر اسم کی ہوتی ہیں، فعل کی تو ہوتی نہیں۔ میں نے فعل بولا، آپ نے کہا 3۔ واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد کی تعریف بھی ہوگی، تثنیہ کی تعریف بھی ہوگی، جمع کی تعریف بھی ہوگی۔ جمع کی آگے 2 قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم کی 2 قسمیں ہوگی، جمع مذکر سالم، جمع۔ اچھا، اب ویسے آپ کو بتانے لگے افراد کے لحاظ سے جمع کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ تو صحت و کثرت کے اعتبار سے 2 قسمیں تھیں، صحت اور کثرت کے اعتبار سے جمع سالم، جمع مکسر۔ اور افراد کے لحاظ سے جمع کی 2 قسمیں، افراد کے لحاظ سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع جمع قلت، جمع۔ اچھا، جو جمع 3 سے لے کر 10 افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو اسے کیا، کون سی جمع کہتے ہیں؟ جیسے کالامن سے اقلامن، کالامن سے، جب اقلام بولیں گے مطلب ہوگا کہ 3 سے لے کر 10 تک کلمے یہاں مراد ہیں۔ آگے سمجھ۔ اور جو جمع 11 سے لے کر لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع کثرت کہتے ہیں، اسے جمع، جیسے کتبن، مساجدو، اب قواعد و ضوابط پڑھ لیتے ہیں، قواعد و فوائد۔ نمبر 1، واحد اسم کے آخر میں، واحد اسم کے الف نون۔ اچھا، فرق سمجھ لیں، توجہ میں ادھر رکھیں۔ ایک ہوتا ہے واو نون، واحد کے آخر میں، دوسرا یا نون، دوسرا یہ ہم نے جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ پڑھا تھا نا، واو نون یا نون لگانے سے بنتا ہے۔ لیکن یا نون لگائیں گے تو اس سے پہلے جو ہوگا نا وہ زیر آئے گی، اس سے پہلے کیا آئے گی؟ اس سے پہلے کیا آئے گی؟ صالحون سے صالحین، صالحون سے طالبون سے طالبین، طالبون یا طالبین۔ لیکن تثنیہ بنانے کا طریقہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون لگائیں گے، واحد کے آخر میں، واحد کے آخر میں، اس سے پہلے زبر رہے گی، اس سے پہلے فاتحن سے فاتحانی، مشرقن سے مشرقانی، مشرقن سے مشرقن سے مشرقانی، عالمن سے عالمانی، رجلن سے رجلانی، کاتبن سے شاہدن سے، اور کوئی زیدن سے، مغربن سے، شجرتن سے، شجرتان، شجرہ مونس ہوگا تو پھر اس طرح کا نا۔ تو یہ تثنیہ بنانے کا طریقہ ہے۔
اچھا ایک تسنیہ بنانے کا طریقہ تو یہ ہوگا نا الف نون لگاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یا نون لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ کیا لگاتے ہیں؟ تسی کہنا ہے چنگا مصیبت پھسایا جی جمع مذکر. اس توجہ بیٹا میری طرف رکھیں، میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بغیر ہی گول کے پلانی. آپ نے کہنا ہے کہ پہلے جمع مذکر سالم بنانے کے لیے بھی آپ نے یہ بولا کہ واو نون یا نون لگاتے ہیں، تسنیہ بنانے کے لیے آپ بول رہے ہیں الف نون یا نون لگاتے ہیں. تو فرق پھر کیا ہوا؟ الحمدللہ یغفر اللہ لنا ولکم. انہوں کا فرق کیا ہوا؟ تو ہم فرق یہ کہتے ہیں دو فرق ہیں. کتنے فرق ہیں؟ دو. تسنیہ کے اندر یا نون جب لگائیں گے تو یا کا ما قبل مفتوح ہوگا. یا کا ما قبل یا سے پہلے حرف پر زبر ہوگی. یا سے پہلے حرف پر مشرقن سے مشرقین، مشرقن سے مشرقین، مغربن سے مغرب، طالبن سے طالی بینی، حافظن سے حافظین. لیکن جب جمع بنائیں گے نا تو یا کا ما قبل مکسور ہوگا. یا کا ما قبل یا کے ما قبل سے پہلے کیا ہوگی؟ زیر ہوگی. یا کے ما قبل سے پہلے کیا ہوگی؟ مثلا عالمن سے عالی مینا، عالی مینا، کاتبن سے کاتی بینا. ٹھیک ہے، یہ تو فرق ایک ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہے کہ جمع کی نون مفتوح ہوتی. مفتوح سمجھتے ہو کیا ہوتی؟ مفتوح جس کے اوپر مفتوح کسے کہتے ہیں؟ مفتوح کسے کہتے ہیں؟ تو جمع کا نون کیا ہوتا ہے؟ مفتوح. عالمون سے عالمونا عالمینا. اور تسنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے. تسنیہ کا نون عالمانی عالمینی، مشرقانی مشرقینی. انڈرسٹینڈ؟ نمبر ایک، واحد اسم کے آخر میں الف نون یا نون لگا دینے سے تسنیہ بن جاتا ہے. مسلمون سے مسلمانی مسلمینی، مسلمانی مسلمینی. آپ نے کم از کم 50 الفاظ ڈھونڈنے. کتنے؟ واحد سے جمع تسنیہ بنانے، واحد سے تسنیہ بنانے اور جمع بنانے، واحد سے تسنیہ بنانے اور جمع بنانے. مثال کے طور پہ رجلن سے رجلان رجلین، کاتبن سے کاتبان کاتبین، ناصرن ناصران ناصرین، داربن سے داربان داربین. یہ تسنیہ ہو گیا. جمع بنا داربون داربین. اس طرح 50 بنا کے لانے. کتنے؟ آپ کو یاد ہو جائے گا. نمبر دو قاعدہ یہ ہے کہ واحد اسم کے آخر میں واو نون، یہ دیکھو نا نیچے پیچھے ڈیش لگی ہوئی نا، ڈیش کے اوپر والے حصے میں دیکھیں زبر لگی ہوئی. ڈیش سے مراد ہوگا الف نون سے پہلے والا حرف، الف نون سے یا نون سے پہلے والا حرف. تو تسنیہ میں انہوں نے زبر لگائی ہے نا پہلے، الف سے اور یا سے پہلے زبر لگائی. اور جمع میں وہ کہہ رہے ہیں واحد اسم کے آخر میں جب واو نون لگائیں گے تو اس سے ما قبل پیش ہوگی، اس کے ما قبل، اور جب یا نون لگائیں گے اس کے ما قبل زیر ہوگی، اس کے ما قبل لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے. مسلمون سے مسلمانی مسلمین. اچھا واحد اسم کے آخر میں، واحد اسم کے الف اور تا لگانے سے، الف اور تا لگا دینے سے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے. جمع مؤنث ہے. اب تا پہ دو طرح کے اعراب آئیں گے، دو زبریں آئیں اور دو پیشیں آئیں گی یا دو زیریں آئیں گی. دو پیشیں آئیں گی یا دو زیر آئیں گی. مسلمتن سے مسلماتن مسلماتن، مسلمتن سے مسلماتن مسلماتن مسلماتن. ٹھیک ہے. کاتباتن سے کاتباتن کاتباتن. ٹھیک ہے. آپ اور بولیں ناصراتن سے ناصراتن ناصراتن. شاباش. نمبر 4، آپ سوچ رہے ہوں گے یار جمع قلت بتایا، جمع کثرت بتایا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا جمع قلت کون سی ہے؟ نہیں نا پتہ چل سکتا. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جمع کثرت کون سی ہے؟ تو ہمیں بتاؤ نا. تو بتا رہے ہیں، پریشان نہ ہو. آپ کو وزن بتا رہے ہیں 6. کتنے وزن بتا رہے ہیں؟ 6 وزن بتائیں گے. ٹھیک ہے. یہ 6 وزن جو ہیں یہ جمع قلت کے کس کے ہیں؟ افعال جیسے اقلام، فعلۃ جیسے غلمۃ،
افعلن جیسے انفسن، افعلاتن، السنتن، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. یہ کتنے وزن ہو گئے؟ اوپر والی لائن میں 6 کے 6 وزن ہے، اوپر والی لائن میں 6 کے 6 وزن ہے، ٹھیک ہے. اور نیچے پھر انہوں نے بتایا جمع کثرت کے کئی اوزان ہیں، جمع کثرت کے جن میں سے بعض یہ ہیں: افعلاء، فعول، فعال، فعالۃ، فعول، فعلان، فعلا، فعالل، مفاعل. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ پھر آسانی ہو جائے گی. نمبر 5، جو اسم جمع نہ ہو، جو اسم جمع، کیونکہ جمع تو ہم نے پڑھ لیا نا، جمع قلت کے اوزان بھی پڑھ لیا، جمع کثرت کے اوزان بھی پڑھ لیے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے جمع مذکر سالم بھی پڑھ لیا، جمع مذکر مؤنث سالم بھی پڑھ لیا. پھر ہم نے جمع مکسر، جمع قلت، یہ سارا جمع مکسر بھی پڑھ چکے ہیں، جمع سالم بھی پڑھ چکے ہیں، سارے پڑھ لے ہیں نا. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے راحتن، اس میں جمع تو کوئی نہیں پائی جا رہی. قومن، یہ جمع تھوڑی ہے، جمع کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. واو نون یا نون تسنیہ میں نہیں پائے جا رہی، نہ وہ وزن پایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا وہ جمع جو جمع نہ ہو، وہ اسم جو جمع مگر جمع کا معنی دے، مگر جمع کا، اسے اس میں جمع کہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویسے جو جمع پر دلالت کرے اس کو جمع کہیں گے، مطلقاً جمع کہیں گے. کیا کہیں گے؟ رجل، عالمون، یہ جمع ہے، عالمون جمع ہے، ٹھیک ہے. رجال جمع ہے، نساء جمع ہے. جمع اور اس میں جمع میں فرق کیا ہے؟ جمع وہ ہوتی ہے جو صیغہ جمع ہو، جمع وہ ہوتی ہے جو صیغہ، یعنی دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ جمع ہے، دیکھنے سے پتہ چلے یہ جمع ہے. اس میں جمع وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں جمع نہیں ہوتا، لیکن وہ جمع پر بولا جاتا ہے، وہ جمع پر، جیسے قوم راحتن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں. آگے تمارین. تمرین نمبر 1، تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں جی؟ 3 ہیں. کون سی؟ شاباش، زبردست. اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی بنا سلامت، واحد خود سلامت، یہی لکھا ہے نا آپ کی کتاب میں؟ کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تیسرا سوال، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع مذکر سالم وہ جمع جو مذکر افراد پر دلالت کرے اور واحد سے جمع بناتے وقت اس کا صیغہ نہ ٹوٹے، اس کا صیغہ، ٹھیک ہے. اور جمع مؤنث سالم اس کو بھی ایسے ہی کہتے ہیں جس سے واحد سے جمع بناتے وقت اس کا صیغہ نہ ٹوٹے اور وہ مؤنث پر دلالت کرے. سوال نمبر 4، جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت اور جمع کسے کہتے ہیں؟ جمع قلت 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر دلالت کرے گی، اور جمع کثرت 11 سے لے کر بے شمار. اچھا، سوال نمبر 5، اس میں جمع کسے کہتے ہیں؟ وہ جو جمع تو نہ ہو، وہ اسم جو جمع لیکن جمع پر بولا جائے، جمع پر معنوی طور پر جمع ہو، اس کو کہتے ہیں اس میں جمع. غلطی کی نشاندہی فرمائیے. غلطی کی، آپ لوگوں کے پاس جس کے پاس لیڈ پینسل نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. ماشاءاللہ کسی کے پاس، کسی کے پاس ہے. تو سبق جب بھی سماعت کرنا ہو وہ لیڈ پینسل پاس ہونی چاہیے. اچھا جی، جس اسم سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع سالم کہتے ہیں. یہ درست ہے؟ یہ غلط ہے، غلط نہیں ہوتا. میں نے آپ کو، یہ کیا ہے؟ درست کیا ہے؟ جسے 2 سے زائد افراد سمجھے جائیں اسے صرف جمع کہتے ہیں، جمع سالم نہیں، اسے صرف جمع کہتے ہیں. نمبر 2، جو اسم جمع کا معنی دے اسے اس میں صحیح ہے. غلط کیسے ہو گیا؟ کتنے لگے نہیں تو وہ تو اس میں جمع ہوتا ہے نا. جو اسم جمع کا معنی دے، جو اسم جمع کا صرف معنی دے، جو اسم جمع کا، پیچھے لکھا ہے نا مگر جمع کا معنی دے، لکھا ہے کہ نہیں؟ اسے اس میں جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب اسم کے آخر میں الف اور تا ہو،
جب اسم کے آخر میں الف اور اسے جمع مؤنث سالم کہیں گے، صحیح ہے۔ جمع مؤنث سالم کیسے بناتے ہیں؟ الف تا لگاتے ہیں نا۔ تو جب پوچھا جائے نا غلطیوں کی نشاندہی کریں، غلط کی نشاندہی کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ غلط کی نشاندہی کر کے بتائیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح، ایک پھر اس کے بعد درست بھی بتائیں تاکہ آپ کا دعویٰ پورا ہو جائے۔ اچھا، تمرین نمبر 3، واحد تثنیہ جمع اور اس میں جمع الگ الگ کیجیے۔ واحد تثنیہ جمع اور اس میں جمع السنن جمع ہے، افعلن کے وزن پر نہیں آ رہی۔ جنتانی شاباش، تثنی نہیں ہوتا، تثنیہ ہوتا۔ جیشن کون سی جمع ہے؟ اس میں جمع لکھا ہوا ہے کہیں اوپر، کسی نے نشان لگایا ہوا نا ہیں، بس اسی طرح پتہ چل گیا، ورنہ لشکر جمع کے اوپر بولا جاتا ہے نا، جمع کی کوئی علامت نہیں ہے لیکن جمع پر بولا جاتا ہے۔ آرغیفاتن جمع ہے، آرغیفاتن جمع ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جمع قلت کے اوزان میں سے السنتوں کے وزن پر۔ کالامن واحد، شاباش۔ قومن اس میں جمع، ٹھیک ہے۔ فیرانن کون سی، کس وزن پر ہے؟ فعلان کے وزن پر، کس کے وزن پر ہے؟ دیکھیں نا، آپ کو معنی نہیں بھی آتا تو آپ وزن تو آ گیا نا، ٹھیک ہے۔ مسلمتن واحد، شاباش۔ زواتن جمع ہے، ذات کی جمع ہے زوات۔ اچھا، قافلتن، قافلتن واحد واحد ہے۔ ایسا اس میں جمع بھی اس کو بول سکتے ہیں، جس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں نا، تو بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو بول سکتے ہیں، مطلب میں غلط نہیں کہوں گا آپ لوگوں، اصل میں ابھی چھوٹے ہیں نا تو آپ بول دیں گے تو نو پرابلم چلے گی آپ کی۔ دواتن واحد، رہتن، اطفال، منازل، نیران کون سی ہے؟ نیران۔ اچھا، ابواب، بولو بولو شاباش۔ ابواب، مؤمنون، مؤمنون جمع۔ باجز جمع سالم اور جمع مکسر الگ الگ کیجیے۔ صحفن صحیفہ سے، صحفن کون سی جمع ہے؟ شاباش، جلدی سے بول دو۔ شاجرن سے، شجراتن سے جمع سالم، ٹھیک ہے۔ مرضا، ٹھیک ہے۔ قلوب صادقون جمع سالم۔ مکاتب جمع مکسر۔ انفس راجعون، مدارس مدرسہ سے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ جہالتن جمع مکسر۔ سجدن جمع مکسر۔ افضلون شاباش جمع سالم۔ مساکن، اقویلتن، مسلمات جمع سالم ہوتا ہے، جمع سالم۔ تو ان کو اچھے طریقے سے آپ یاد کیجیے، تمارین جو ہے آپ اس کو لکھیے، انشاءاللہ عز و جل آگے والا سبق بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی زبردست ہے، وہ انشاءاللہ وائٹ بورڈ کے اوپر کلیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔